ایک بات بتاؤ، ہر مسجد کا مولوی صدیق اکبر کس کو کہتا ہے؟ کس کو کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر کو نا۔ جاؤ، آج سے چیلنج ہے میرا، ہندوستان سے لے کر پڑوسی ملک اور پوری دنیا کے ملا کو، مفتی کو، کہ ایک حدیث سے بھی اگر مجھے ثابت کر دو کہ کبھی رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا ہو تو میں مولویت چھوڑ دوں گا۔ دیکھو جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، اس کو کہنے کے لیے گردہ چاہیے سینے میں، اور آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ ایک مولوی پوری دنیا کا، داڑھی والا ہو یا جھاڑی والا ہو، اگر مجھے دکھا دے ایک حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کہا، نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے جس کو صدیق اکبر کہا وہ علی ہے۔ میں نے یوٹیوب کلپ میں دیکھا ہے، شبیر وارثی کہہ کے ایک حضرت ہے، انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر جو ہے حضرت علی سے بڑا صدیق اکبر کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ سوال ہے ہمارا۔ جاہل شخص ہے بھائی ایک وہ، اور شبیر وارثی جس کا آپ نام بتا رہے ہیں شیعہ رافضی ہے۔ سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہمارے ہاں کہ اس کو لوگ سنی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس نے صرف وارثی نام لگا دیا۔ نام رکھنے سے کوئی نہیں ہو جاتا۔ کل کوئی گنگا رام آپ کے بیچ آئے اور نام محمد حنیف رکھ دے تو نام رکھنے سے وہ گنگا رام محمد حنیف نہیں ہو جائے، اس کے عقیدے اور نظریات دیکھے جائیں گے۔ آدمی نام سے نہیں نظریوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ ایک شیعہ آدمی ہو اور سنیوں کے بیچ آ کے چاپلوسی میں آ کے ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرنے لگے، امیر معاویہ کی تعریف بیان کرنے لگے، تو کیا اس کے شیعہ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ سنی ہے؟ نہیں۔ ہاں، اس کو شیعہ کہیں گے؟ شیعہ، میں الٹا بول گیا، شیعہ کہیں گے؟ شیعہ کہیں گے بھائی جب شیعہ ہے تو شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو کہ امیر معاویہ کی تعریف کرے۔ جی جی، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ شیعہ وہ ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کرے۔ شیعہ ان سے نفرت کرتے۔ اسی طرح اہل سنت وہ ہے کہ جو ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ میں سب سے افضل مانتے ہیں، جو امیر معاویہ کی تعظیم و عزت کرتے صحابی ہونے کی بنیاد پر۔ یہ شبیر وارثی حضرت امیر معاویہ پہ لعن طعن کرتا ہے، معاذ اللہ ابو بکر صدیق کی توہین کرتا ہے، ابو بکر صدیق سے افضل علی کو بتاتا ہے، تو یہ تو اہل سنت کے خلاف ہے۔ اب میں اس تعلق سے ایک حدیث آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں، آپ حدیث ہی دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم۔ یہ دیکھیے کتاب، دکھانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اہل سنت و جماعت میں حدیث میں سب سے پہلے نمبر کی کتاب کون سی مانی جاتی ہے؟ مانتے ہیں آپ؟ یہ ہے صحیح بخاری آپ کے ساتھ۔ جب ہمارے یہاں سب سے عظیم کتاب میں یہ حدیث آ گئی تو پھر ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ صحیح بخاری ہے، کتاب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3671، اور یہ روایت کس سے ذرا سن لیجئے، ان محمد ابن الحنفیہ، محمد ابن حنفیہ روایت کرتے ہیں۔ محمد ابن حنفیہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ پورے مجمع میں سے کوئی جانتا ہے؟ بنگال میں کوئی بھی نہیں جانتا، بہت لیول علمی زیرو ہے یہاں، زیرو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ گانے والی تقریر سننے کی عادت پڑی ہوئی ہے آپ کو۔ یہی سوال میں اگر بمبئی میں کر لوں، ناگپور میں کر لوں، تو مجمع میں تو شور بلند ہوتا ہے، بچے جانتے ہیں ہمارے آگے کون کیا شخصیت ہے، کس کی کیا اہمیت ہے، یہاں کچھ بھی نہیں معلوم۔ یہ محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ آپ کہیں گے پھر محمد بن علی کیوں نہیں لکھا ہوا، محمد ابن حنفیہ کیوں لکھا؟ ان کے نانا کا نام حنفیہ تھا، وہ بڑے عبادت گزار تھے، تو حضرت محمد جو علی کے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا علی نے جو دوسرے نکاح کیے ان میں سے ایک بیوی سے آپ پیدا ہوئے۔ اب کئی جنگوں میں حضور حضرت علی کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ علی کے ساتھ تھے یہ، اور حضرت مولا علی ان کو بہت چاہتے تھے۔ محمد ابن حنفیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ محمد کے نانا کا نام تھا حنفیہ، وہ چونکہ عبادت گزار تھے، یہ بھی بہت عبادت کرتے تھے، تو نانا کی طرف لوگوں نے ان کی نسبت کرنا شروع، ورنہ یہ حقیقت میں محمد ابن علی وہ روایت کرتے۔ اور کس کتاب میں یہ حدیث؟ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3671، یاد کر لیجئے، حدیث نمبر 3671۔ محمد ابن حنفیہ کہتے قالا قلت لابی، کہتے میں نے اپنے والد سے سوال کیا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا، مولا علی سے سوال کیا کہ رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ قالا ابو بکر،
مولا علی نے کہا کہ لوگوں میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر۔ کل تو ثم من، محمد ابن حنفیہ کہتے پھر میں نے پوچھا ان کے بعد کون افضل ہے، ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ قال ثم عمر، کہ ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ وخشیت ان یقول عثمان، محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے اندیشہ ہوا، یہ خیال ہوا کہ اگر میں نے پھر پوچھا کہ عمر کے بعد کون افضل ہے تو عثمان غنی کا نام لے لیں گے، تو میں نے سوال بدل دیا، پھر میں نے کہا قلت ثم انت، عثمان کے بعد تو آپ افضل ہیں۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، فرمایا نہیں بیٹا میں کہاں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ مولا علی کی عاجزی تھی، حالانکہ اہل سنت کے عقیدے کے کتاب سے کون سے نمبر پر ہے؟ چوتھے نمبر پر۔ وہ جاہل وارسی کو اتنا پتہ نہیں، آج 1400 سال سے آپ یہ خطبہ برسوں سے سنتے آ رہے ہیں اور یہ خطبہ سنائی دے رہا ہے۔ آپ جمعے میں خطبہ سنتے ہیں نا، کیا پڑھتا ہے خطیب؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابا بکر صدیق۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی پوچھو خطیب صاحب سے اس کا ترجمہ کیا آپ نے پڑھا؟ ہر جمعے میں خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ تمام انسانوں میں، تمام لوگوں میں بعد الانبیاء، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے بالتحقیق، اس پر تحقیق ہو چکی، اس پر اجماع اور اس پر اتفاق ہو چکا۔ اور پھر اسے بخاری، امام بخاری نے لکھا، امام اعظم ابو حنیفہ کی الفقہ الاکبر اٹھا لیجیے آپ ان کی کتاب، اس میں فرماتے ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔ سرکار غوث اعظم کی گنیت الطالبین اٹھا لیجئے، حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی لطائف اشرفی اٹھا لیجئے، داتا گہن بخش لاہوری کی کشف المحجوب اٹھا لیجئے، نظام الدین اولیاء کی فوائد الفوائد اٹھا لیجئے، یہاں سے وہاں تک ہزاروں سینکڑوں کتابیں اہل سنت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کے بعد، رسول کے بعد سب سے افضل صحابہ میں ابو بکر صدیق۔ اور جس نے اس سے سب سے پہلے اختلاف کیا، جنہوں نے معاذ اللہ علی کو پہلے نمبر پر کہا، وہ ایک فرقہ تھا، اس کا نام بھی تھا، ان کو تفصیلی کہا گیا اور اسے گمراہ قرار دیا گیا۔ یہ وارسی آرسی جو ہے نا، یہ شیعوں میں جا کے بیٹھتا ہے، کالے کپڑے پہنتا ہے، وہی سب انداز ہے، صرف ماتم کرنا رہ گیا، باقی سارے عقیدے شیعوں کی طرح۔ اور انہوں نے اپنا نام چھپانے کے لیے ایک نیا لیبل لایا ہے، وہ یہ ہے کہ جن کو شیعہ بولنے میں شرم آتی ہے وہ آج کل اپنے آپ کو مولائی بول رہے ہیں، اور جو ٹنگی کی چوٹ پر بولتے ہیں ہم شیعہ ہے تو وہ شیعہ ہے کھل کر، اور جن کو شرم آتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ شیعوں کیا پیری مریدی نہیں ہوتی؟ پیری مریدی کہاں ہے؟ سنیوں میں، ان کی روزی روٹی پیری مریدی میں، اگر کھل کر شیعہ بولیں گے تو پیری مریدی ماری جائیں گی، تو پیری مریدی کے ذریعے روزی روٹی چلانا ہے اور عقیدہ شیعہ جیسا رکھنا ہے، تو اس لیے دو دھاری اس پر دو گھوڑوں کی سواری پہ چل رہے۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک حدیث دکھا دی، اس پر میرے مستقل بیانات ہیں یوٹیوب پر، آپ جا کے وہ سنیں، اور اس پہ سینکڑوں حدیثیں میں نے خود بیان کی ہے۔